میں اس وقت 6 سال کی تھی اور باہر گلی میں بچوں کے ساتھ کھیل رہی تھی کہ اچانک میری نظر کچرے کے ڈھیر کے پاس پڑی ہوئی ایک گڑیا پر جڑ گئی۔ میں نے فٹافٹ اسے اٹھا لیا اور اپنے گھر واپس لے گئی۔ اماں نے مجھے ڈانٹا کہ اس طرح باہر سے کوئی چیز نہیں لاتے، مگر میں نے اماں سے کہا کہ یہ چھوٹا سا بچہ باہر کچرے پر پڑا تھا، اسی لیے مجھے اس کا خیال آ گیا تو میں اس کر آپ کے پاس لے آئی۔ آپ اسے نہلا کر میرے کپڑے پہنا دیں، مجھے چھوٹے ہو گئے ہیں۔ وہ میری بات سن کر اماں کو مجھ بے اختیار پیار آ گیا۔ اماں کہنے لگیں، تم اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنی سمجھدار اور ہمدرد ہو، کبھی کبھی تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ تمہاری یہ نرم مزاجی کہیں زندگی میں کوئی بڑا نقصان نہ پہنچا دے، کہہ کر اماں نے مجھے سینے سے لگا لیا۔ اماں کی اس بات کا مطلب نہیں سمجھی تھی، لیکن جب مجھے اس بات کا مطلب تب میرا نام ارم ہے اور میرا تعلق ایک مڈل کلاس فیملی سے تھا۔ ہم چھوٹے سے شہر میں رہنے والے سادہ سے لوگ تھے۔ شہر کے آس پاس چھوٹے موٹے گاؤں بھی تھے جہاں سے لوگ خریداری اور کام کے سلسلے میں ہمارے شہر آتے جاتے تھے۔ ہمارے میں رہنے والوں کے کئی رشتہ دار گاؤں میں رہنے والے تھے، اس وجہ سے گاؤں کی بات تو کبھی کوئی تحفہ میں بھی ملتا رہتا تھا۔ مجھے گاؤں دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ اچھی طرح یاد ہے جب میں نے ہوش سنبھالا تو اس وقت میں اسکول میں پڑھتی تھی۔ مجھے لوگوں سے ملنے اور نئی نئی باتیں سیکھنے کا شوق پیدا ہو رہا تھا۔ ہماری گلی میں رہنے فیملی کا تعلق گاؤں سے تھا اور وہ اکثر گاؤں جاتے رہتے تھے۔ ان کی بیٹی کی دوستی بھی اچھی تھی، ہم دونوں ایک ساتھ آیا جایا کرتی تھیں۔ اس کی وجہ سے مجھے بھی گاؤں دیکھنے کا شوق ہو گیا تھا۔ اکثر اماں سے کہتی تو وہ مجھے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر ٹال دیتی۔ پھر ایک مرتبہ میں نے لی کہ میری سہیلی اپنی امی کے ساتھ گاؤں جا رہی ہے، مجھے بھی ان کے ساتھ جانا ہے۔ تب ابا نے مجھے ان کے ساتھ بھیج دیا۔ حالانکہ میں چھوٹی سی تھی مگر محلے میں رہنے والے لوگ ایک دوسرے پر بہت بھروسے تھے۔ میں ان کے ساتھ چلی گئی۔ اس کے بعد کبھی کبھی ان کے ساتھ میں گاؤں چلی جایا کرتی تھی۔ وہاں کی اور خوبصورت زندگی مجھے بہت پسند تھی۔ دراصل میرے ابا کا تعلق ایک گاؤں سے تھا، مگر ابی کے انتقال کے بعد ابا کام کے سلسلے میں گاؤں چھوڑ کر تھے اور پھر یہیں کے ہو کر اماں سے شادی ہوئی اور انہوں نے اپنا گھر شہر میں ہی بسا۔ میں اماں ابا کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ابا نے بڑی جلدی بہت محنت کر کے اپنا ذاتی گھر خرید لیا تھا اور اسی گھر کے باہر والے کمرے کو دکان بنا کر وہیں پر بیٹھتے تھے۔ میں بھی ابا کے ساتھ دکان میں بیٹھ جایا کرتی تھی، اسی لیے مجھے ساری چیزوں کے ریٹ معلوم ہوتے تھے۔ اگر کبھی ابا کو کسی کام سے جانا پڑتا یا نماز کے لیے جاتے تو مجھے دکان پر بٹھا کر چلے جاتے تھے۔ چونکہ دکان کا ہمارے گھر کی طرف کھلتا تھا تو اماں وہ دروازہ کھول کر وہیں پر بیٹھ جایا کرتی تھی کہ میرا اور چیزوں کا خیال رکھ سکیں۔ اس طرح تقریباً 10-12 سال کی عمر تک دکان کے ساتھ بیٹھتی رہی۔ محلے کے مرد اور عورتیں دکان پر سودا لینے آتے، بچے بھی اپنی چیزیں ہماری دکان سے ہی لیتے تھے۔ اگر کبھی کسی بچے کے پاس تھوڑے پیسے ہوتے تو میں اسے تھوڑے پیسے دے دیتی تھی۔ میری عادت سے تو ابا خوش ہوئے، مگر اماں مجھے بہت سمجھاتی تھی کہ اس طرح صرف اپنی ذات کو ہی نقصان پہنچتا ہے۔ اگر کسی کا بھلا کر کے بھی 100 طریقے ہوتے ہیں، مگر بھلا کرنے کا ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو گھاٹے میں رکھے اور اگلے کو فائدہ پہنچا دیں۔ مگر میں اور ابا ہمیشہ اماں کی باتوں پر ہنس دیتے، اماں ناراض ہو جاتی تھیں۔ ایسا ہرگز نہیں تھا کہ ابا اور میں اماں کی باتوں کا مذاق اڑا، بس وہ تو ابا میرا دل رکھنے کے لیے ایسے کیا کرتے تھے، اور ویسے بھی ہمیں کیا معلوم تھا کہ ابا کی باتیں ہمارے لیے بن کر رہ جائیں گی۔ اکلوتی ہونے کی وجہ سے اماں ابا کی بے حد لاڈلی بھی تھی۔ خاص طور پر ابا تو مجھے کچھ کہتے ہی نہیں تھے، نہ اماں کو کہنے دیتے تھے۔ میں سنتے اور مانتے تھے۔ اگر میں رات کی کوئی فرمائش کر دیتی تو ابا اسے پوری کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ابا نے گھر میں میری پسند کی مختلف چیزیں رکھنا کہ میں کسی بھی وقت مانگوں تو مجھے دے سکیں، اور انہی باتوں کی وجہ سے اماں پریشان رہتی تھیں کہ اس طرح باتیں بگڑ جائیں گی اور اسے اگلے گھر میں مسئلہ۔ مگر ابا کہتے تھے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی ضرور کروں، مگر اسے اپنے پاس ہی رکھوں گا۔ یہ سن کر اماں ہنسنے لگ جاتی۔ اسی طرح ہنستے کھیلتے گزر رہی تھی، نہ کسی چیز کی کمی تھی اور نہ ہماری زندگیوں۔ حالانکہ ماں اور ابا کا کوئی بیٹا نہیں تھا، اس کے باوجود انہوں نے کبھی اپنی کسی بات سے مجھے یہ احساس نہیں تھا کہ انہیں بیٹے کی، میں ہی ان کے لیے بیٹا اور بیٹی دو۔ اور پھر ہماری زندگی کا تب کھایا جب ابا کو ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے اچانک فالج کا اٹیک ہو گیا۔
میں اس وقت 12 سال کی تھی۔ ابا کا دایاں عمل طور پر مفلوج ہو چکا تھا، یہاں تک کہ وہ ٹھیک سے بول بھی نہیں پاتے تھے۔ ڈاکٹر نے ہمیں بڑی امید دلائی تھی کہ دوا اور مالش کے ذریعے ابا ہو جائیں گے، اس لیے اماں نے ابا کی خدمت میں کوئی چھوڑی۔ اب دکان میں سنبھالتی تھی اور میرے ساتھ اماں بھی دکان کے ہاتھ بٹانے لگ گئی، کیونکہ میں ابھی بہت چھوٹی تھی اسی لیے چیز نہیں سنبھال سکتی تھی۔ دوسری طرف اماں پر گھر اور ذمہ داری تھی۔ وہ تو اخلاق اور کردار کی وجہ سے سب لوگ عزت کرتے تھے، اسی لیے ڈیلرز نے خود دکان پر آ کے سامان شروع کر دیا، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ گھر میں ابا کے سوا کوئی اور مرد نہیں ہے۔ سب نے ہمارا بہت ساتھ دیا، دکان پہلے کی طرح چلتی رہی۔ اگر مجھے کبھی کسی حساب کتاب آتی تو میں اماں کو بلا لیا کرتی۔ اماں اپنی بڑی سی چادر میں خود کو چھپا کر دکان کے دروازے کے پاس کھڑی ہو جاتی اور مجھے ساری چیزیں سمجھاتی رہتی۔ اسی طرح ابا کو فالج اور مجھے دکان سنبھالتے ہوئے 2 سال گزر گئے، مگر ابا ٹھیک نہیں ہوئے تھے، وہ ابھی تک اسی حال میں تھے۔ 2 سال پہلے ہم نے انہیں دیکھا تھا، حالانکہ ان کی خدمت میں اماں نے کسی قسم کی نہیں رکھی تھی، مگر نہ جانے کیوں ان پر تو کسی دوا کا اثر ہو رہا تھا اور نہ ہی دعا کا۔ دوسری طرف دکان اور میری پڑھائی کے معاملات نے مجھے الجھا کر رکھ دیا تھا۔ میں سل جاتی اور دوپہر 1 بجے تک آ جاتی تھی اور آتے ہی میں دکان سنبھال لیتی۔ میری غیر موجودگی میں اماں خان دیکھا کرتی تھی۔ میں 1 بجے سے لے کر رات دیر پر بیٹھتی تھی، وہیں پر اماں مجھے کھانا دیتی اور میں اپنا کام بھی دکان پر بیٹھی ہی کرتی رہتی۔ زندگی اچانک سے بڑی ملنے لگی تھی۔ دکان اور اسکول کی ذمہ داریوں نے مجھے بہت زیادہ مصروف کر دیا تھا، یہاں تک کہ میرے پاس ابا کے پاس بیٹھنے کا بھی وقت نہیں ہوتا۔ پھر بھی میں کوشش کرتی کہ دن کا تھوڑا حصہ اور خاص طور پر رات کے وقت ابا کے پاس کر ان کی خدمت کیا کروں۔ وہ مجھ سے باتیں کرنے کی کرتے تھے، اکثر تو مجھ سے بات کرنے کے دوران وہ رو جاتے تھے کہ ان کی بیماری کی وجہ سے چھوٹی سی عمر میں اتنی ساری ذمہ داریاں پڑ گئی تھیں۔ تب میں انہیں حوصلہ اور ہمت دیتی اور یہی کہتی کہ آپ ہمیشہ مجھے اپنا بیٹا کہتے تھے، تو اب پریشان نہ ہوں کیونکہ میں واقعی بیٹا ہوں۔ لیکن ابا کو یہ اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی، شاید اسی وجہ سے وہ ٹھیک بھی نہیں ہو رہے، پہلے سے بہت زیادہ کمزور ہو گئے تھے۔ اب تو انہوں نے کھانا پینا بھی کم کر دیا تھا، اسی لیے میں کوشش کرتی تھی کہ ابا کے ساتھ زیادہ سے زیادہ گزار سکوں تاکہ انہیں حوصلہ اور ہمت ملتی رہے۔ تھوڑا اور گزر گیا، میں بڑی ہو چکی تھی، لیکن دکان پر بیٹھنے کی وجہ سے میں پردہ نہیں کرتی تھی۔ بڑی سی چادر ہر وقت اوڑھ کے رکھتی تھی۔ ہمارے محلے کے لوگ بہت اچھے تھے، میری بڑی عزت کرتے، گاہیں نیچی رکھ کے بات کرتے تھے، اور پورے محلے میں بھی آفت اور کردار کی وجہ سے مشہور تھی۔ اس کے علاوہ سب میری مثالیں تھے کہ کیسے میں نے بیٹی ہونے کے باوجود ایک بیٹے کا کردار ادا کیا ہے، کہ وقت میں اپنے ماں باپ کا سہارا بن گئی تھی۔ نہ تو مجھے دن رات کی کوئی فکر تھی اور نہ ہی اپنی صحت کی پرواہ، میں صرف اور صرف اپنے ماں باپ کو ٹھیک اور خوش دیکھنا چاہتی تھی۔ ابا کے علاج میں کسی قسم کی کمی نہ آئے، اسی لیے دن رات ایک کر دیا۔ پہلے سے زیادہ مال بھی دکان پر منگوانا شروع کر دیا تھا اور زیادہ دینے لگ گئی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے آن لائن کام دیا، جس میں دکان پر رکھی کچھ چیزوں کی تصویریں اپلوڈ کر دیتی۔ شروع میں مجھے آن لائن کام کی طرف سے کچھ مالی، مگر پھر آہستہ آہستہ مجھے کچھ آرڈر بھی ملنے لگ گئے۔ محلے کا ہی ایک لڑکا جو شروع سے میرے ساتھ پڑھتا تھا نے میری اس سلسلے میں بڑی مدد کی۔ ایک تو وہ پڑوسی تھے، دوسرا ایک دوسرے کے گھر میں آنا جانا، اسی لیے کسی نے کبھی کوئی ایسی ویسی بات تھی۔ اس کا نام علی میرا آن سارا سیٹ اپ سنبھال رہا تھا۔ یہ آرڈر آتا تو علی اپنی بائک پر وہ آرڈر ڈیلیور کرنے تھا، کیونکہ ہمارے شہر کے آس پاس زیادہ تر گاؤں تھے، اسی لیے گاؤں چیزیں منگوا لیا کرتے تھے۔ بائک کا خرچہ علی کو میں دے دیا کرتی تھی، اس کے علاوہ وہ مجھ سے 1 پیسہ بھی نہیں لیتا تھا، جبکہ اماں نے بھی اسے کہا تھا کہ اپنی محنت کیا کرے۔ مگر علی بہت اچھا تھا، پڑھنے کے ساتھ ساتھ میرے کام کی پوری مدد کرتا تھا، یہاں تک کہ ابا کو بھی چیک اپ کے لیے جانے میں علی ہی ہمارا ساتھ دیتا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا، علی کے ساتھ میری دوستی بھی بڑھ رہی تھی۔ میں اس کے ساتھ اپنی بہت ساری پرابلم شیئر کرنے لگ گئی تھی، وہ بھی میری باتیں اور مسائل سنتا، اس کا کوئی نہ کوئی حل بتاتا اور مجھے اس سے بات بہت اچھا محسوس ہوتا تھا۔ ایسے لگتا تھا کہ جیسے میرے سارے مسائل کا حل صرف اور صرف اسی کے پاس ہے۔ دکان کے کسی معاملے میں اگر سمجھ نہیں آتا تھا یا مجھ سے کوئی معاملہ حل نہیں ہو پاتا تھا
تو مجھے علی یاد آتا. میں ہر کام اسے بلا جھجک کرتی تھی اور وہ بھی چند منٹوں میں میرا ہر کام مکمل کر دیتا تھا. ہم دونوں کی دوستی اور بے تکلفی اماں سے چھپی ہوئی نہیں تھی، لیکن اماں کو مجھ پر مکمل بھروسہ. وہ جانتی تھیں کہ میں کوئی ایسا قدم نہیں اٹھاؤں گی جو میری یا ان کی زندگی میں کسی مشکل کا سبب بنے. اور پھر علی سے مدد لینا ویسے بھی ہماری مجبوری تھی، کیونکہ کوئی اور مرد نہیں تھا جو باہر کے کاموں میں صرف ایک علی ہی تھا جو کسی بھی وقت ہماری مدد کے لیے تیار رہتا تھا. اس کی کبھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں کرتے تھے، بلکہ علی کی اماں تو میری اماں کی بہت دوست بھی تھی، اور علی کے ابا بھی میرے ابا کا ہاتھ اور ان کے پاس بیٹھنے روز گھر آیا کرتے تھے. ایک رات جب میں اپنے کمرے تو اماں بڑی پریشانی کی حالت میں میرے کمرے میں آئی اور بتایا کہ ابا کی اچانک بگڑ گئی. میں فوراً ابا کے پاس ان کے کمرے میں چلی گئی اور اماں برابر والے گھر سے علی کو بلانے کے لیے بھاگی. تھوڑی ہی دیر میں علی اور اس کے ابا ہمارے گھر آ گئے. ابا کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تھی. علی نے ایمبولینس بلوائی اور انہیں لے کر چلا گیا. میں بھی ان کے ساتھ ہی ہاسپٹل گئی تھی. ہاسپٹل پہنچتے پہنچتے ہی میرے ابا کا انتقال ہو گیا. ابا بے شک 6 سال سے بستر پر پڑے، اس کے باوجود ہمیں تحفظ کا احساس تھا. ایسے لگتا تھا جیسے ایک مکان ہمارے سر پر ہے. اور ابا کے جانے کے بعد میں اور اماں بڑے ہو گئے تھے. وہی گھر تھا اور وہی دکان تھی. گلی محلے کے سب لوگ بھی وہی تھے. اس کے باوجود عجیب سا خوف ہر وقت میرے دل میں رہنے لگا. اماں عدت میں تھی، اسی لیے اب دکان میں بالکل آتی تھی. البتہ دکان کے اندر والا دروازہ کھول کے سامنے برآمدے میں رکھے تخت پر بیٹھی مجھے دیکھتی رہتی تھی. کیا تھا کہ جب سے ابا گئے تھے اماں میری بہت زیادہ فکر کرنے لگ گئی تھی. میں 18 سال کی تھی اور اماں اب میری شادی کی فکر میں کھل رہی تھی. ایسے لگتا وہ بھی ابا کی طرح کسی بھی دن دنیا سے چلی جائیں گی تو میں اکیلی رہ جاؤں گی. اس لیے وہ میرا جلد از جلد کوئی بندوبست کرنا چاہتی تھی، جبکہ میں شادی کے لیے ذہنی طور پر بالکل بھی تیار نہیں تھی. اور ابا کے بعد زندگی اور مشکل ہو گئی. وقت کاٹ کٹتا تھا، حالانکہ سارے تھے اور ذمہ داریاں بھی. اس کے باوجود کچھ اچھا نہیں لگتا تھا. ایسے میں بھی علی نے ہمارا بہت ساتھ دیا. روزانہ دکان کا سارا حساب کتاب وہ میرے پاس دکان پر کیا کرتا تھا. لیکن اب لوگوں نے تھوڑی بہت باتیں بنا کر دی تھیں. ان کے نزدیک ایک جوان لڑکے اور لڑکی کا اس طرح سر عام ساتھ کام کرنا اچھی بات نہیں تھی. حالانکہ میں اور علی وہی تھے جو اسی محلے میں کھیلتے ہوئے جوان ہوئے تھے، اور ہم دونوں 6 سال سے اسی دکان کو بھی سنبھال رہے تھے، لیکن کبھی کوئی بات نہیں کی تھی. وہ سب لوگوں کی بدلتی ہوئی نظریں، باتیں ہمیں سب سمجھ آتی تھیں. پھر ایک دن علی کی امی میری اماں کے پاس آئیں اور کہنے لگیں کہ سارے محلے والے عجیب عجیب باتیں بناتے ہیں، اس لیے اب میں علی کو ارم کی مدد کے لیے دکان پر نہیں بھیج سکتی. پتہ نہیں کب کون سا الزام لگا کر دونوں بچوں کو سب بدیں گے. اس وقت میری اماں سے ہم دونوں کی شادی کے بارے میں کرنا چاہتی تھیں، مگر اماں کے کچھ کہنے سے پہلے بتایا کہ وہ علی کا رشتہ اپنے بھائی کے گھر بچپن سے ہی طے کر چکے اور اب علی کی شادی کر دیں گے تاکہ لوگوں کی بھی باتیں. یہ سن کر اماں خاموش رہ گئی. حالانکہ جانے کے بعد اماں نے یہ بات مجھے بتائی تو پتہ نہیں کیوں، مگر یہ سب تھوڑا اچھا نہیں لگا تھا. حالانکہ ایسی بات بالکل بھی نہیں تھی کہ میرے دل میں علی کے لیے کوئی جذبہ تھا. اس کے بعد ہی کیوں میرا دل عجیب سا ہو گیا تھا، اور شاید حال علی کا تھا. اب وہ مجھ سے کترانے لگا تھا. دکان کے سامنے سے گزر جاتا مگر مجھ سے بات نہیں کرتا تھا. اور پھر 6 مہینے بعد علی کی شادی اس کی کزن کے ساتھ. شادی کے کچھ دن بعد علی جاب کے سلسلے میں بڑے شہر چلا گیا. اس کے جانے کے بعد میں کافی مطمئن ہو گئی تھی. کم سے کم لوگوں کی باتوں سے تو جان چھوٹ گئی تھی، اور خالہ نے بھی اماں کے پاس آنا جانا شروع کر دیا تھا. ان کے آنے سے مجھے کچھ تسلی ہو جاتی تھی کہ میری اماں کچھ دیر کے لیے دل کی باتیں ان کے ساتھ کر لیا کرتی. میں اب بھی اسی لگی بندھی روٹین کے ساتھ دکان سنبھال رہی تھی. کے بعد میں نے پڑھائی مکمل طور پر چھوڑ دی تھی، کیونکہ اتنے سارے کام مجھ سے ایک ساتھ نہیں ہو رہے تھے. اور اب اماں کا اصرار تھا کہ دکان وہ سنبھال لے اور میں گھرداری پر توجہ دینی شروع کروں، کیونکہ میں گھر کام نہیں کرتی تھی. اس وجہ سے کسی کام کا بھی تجربہ نہیں ہوا تھا، اور اماں اب میری کرنا چاہتی تھی. اس لیے ان کا خیال تھا کہ مجھے گھرداری سیکھ لینی چاہیے کہ شادی کے بعد سسرال میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. مگر میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا. میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی اور نہ ہی اماں کو چھوڑ کر کہیں جانا چاہتی تھی.
اماں کی عدت میں بھی ابھی 2 مہینے باقی تھے، اسی لیے مجھے یہ تسلی تھی کہ عدت تک اماں میری شادی کی عملی کوششیں شروع نہیں کریں گی۔ صحیح ہوا، اماں گھر سنبھالتی رہی اور میں دکان کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ لیکن ہر جمعے کو میرا ایک معمول تھا، میں دکان کو 2-3 گھنٹے کے لیے گاؤں چلی جایا کرتی تھی۔ وہاں کی کھلی اور صاف شفاف میں سانس لینا مجھے اچھا تھا۔ کچھ دیر ہرے بھرے کھیتوں میں گزارتی، وہاں کی عورتوں سے ملاقات کرتی اور واپس آ جایا کرتی تھی۔ یہ روٹین میری کچھ سال سے بنی ہوئی تھی، اسی لیے میں سارے راستوں سے اچھی طرح واقف تھی۔ کے لیے میں لوکل رکشے کا استعمال کرتی تھی تاکہ مجھے کہیں بھی نہ گزرنا پڑے۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ میں پیدل ہی جانا پسند کرتی تھی۔ ابا کی بیماری کے میں جب ابا کی طبیعت زیادہ خراب تھی، میں نے اپنی یہ روٹین چھوڑ رکھی تھی، مگر اب دوبارہ سے میں گاؤں کے چکر لگا لیتی تھی۔ اس دن اماں کی عدت مکمل ہوئی، میں نے دکان پر بیٹھنا شروع کر دیا۔ اس سے اگلے دن ہی جمعہ تھا۔ میں نے اماں سے اجازت لی کہ لیے میں گاؤں کی فضا میں سانس لینا چاہتی ہوں، اور جلدی آنے کا کہہ کر میں گاؤں کے لیے نکل گئی۔ مگر میں نہیں، میرا بچپن سے گاؤں میں آنا جانا کسی مقصد کے تحت قدرت کی جانب سے ایک اشارہ تھا۔ اس دن میں گاؤں گئی تو میرے ساتھ کچھ بہت عجیب ہوا، جس نے میری زندگی ہی بدل کے رکھ دی۔ ہوا کچھ یوں کہ اس دن بھی میں 1 گھنٹے کھیتوں کے پانے کے بعد سڑک کی طرف جا رہی تھی۔ وہاں راستے میں کچرے کا ایک بڑا ڈھیر آتا تھا۔ جب میں وہاں سے گزری تو مجھے بچے کے رونے کی آواز سنائی دی۔ آواز سے لگ رہا تھا کہ بچہ بہت ہی چھوٹا ہے، اسی لیے میں پریشان ہو گئی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا اور آواز جس سمت سے آ رہی تھی میں اسی طرف بڑھنے لگی تو یہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ کچرے کے ڈھیر کے پیچھے کی سائڈ ایک بالکل نومولود بچہ میں لپٹا ہوا پڑا تھا۔ میں نے فوراً اسے اٹھایا، وہ بیچارہ بہت زیادہ رو رہا تھا۔ آس پاس مجھے کوئی بھی نہیں آیا۔ میں نے گزرتے ہوئے کچھ لوگوں سے اس بارے میں پوچھا تو کسی کو بھی معلوم نہیں تھا اس کا ہے اور کچرے پر اسے کس نے رکھا تھا۔ ایک آدمی نے مجھے کہا کہ اس پولیس اسٹیشن لے جاؤ یا کسی اسپتال میں چھوڑ دو، مگر میرا دل نہیں مانا۔ میں اسے لے کر سیدھی اپنے گھر چلی گئی۔ جب میں گھر پہنچی تو اماں دکان بیٹھی ہوئی تھی۔ اماں کے پاس خالہ بھی کھڑی تھی، وہ کوئی چیز لینے دکان۔ میرے پاس چھوٹا سا بچہ دیکھا تو دونوں پوچھنے لگیں کہ وہ کون تھا اور میں اسے کیوں لے کر اپنے ساتھ گئی۔ میں نے اماں اور خالہ بتائی تو انہوں نے افسوس کا اظہار کیا۔ خالہ نے بھی وہی کہی جو وہ آدمی کہہ رہا تھا، مگر میں نے اس بچے کو کہیں بھی لے جانے سے صاف انکار کر دیا اور اسے لے کر اندر چلی۔ اماں اور خالہ بھی میرے پیچھے آ گئیں۔ پھر انہوں نے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ لڑکی۔ مجھے اپنے بچپن کی وہ بات یاد آ گئی جب میں کچرے کے ڈھیر سے گڑیا اٹھا کر اماں کے پاس لے گئی تھی، لیکن ایک جیتی جاگتی گڑیا واقعی مجھے کچرے کے ڈھیر سے ملی تھی۔ مجھے رہ رہ کر رو رہا تھا، لوگوں کی بے حسی ہو رہا تھا۔ نہ جانے کس نے اس معصوم پری کو اتنی بے ساتھ وہاں پھینک دیا تھا۔ اماں خالی میرے ساتھ رو رہی تھی۔ وہ بچی بہت پیاری تھی، اس کی گلابی رنگت اور گالوں میں پڑتا بھنور بھی بہت پیارا تھا۔ میں نے اس بچی کو اپنے پاس رکھنے اور اسے پالنے کا فیصلہ کر لیا۔ اماں اور خالہ نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی، مگر میں نے انہیں یہ کہہ کر خاموش کروا دیا کہ اللہ نے خود مجھے اس بچی تک پہنچایا ہے، تو اب میں کیسے اسے لوگوں کے رحم و کرم پر چھوڑ سکتی ہوں۔ سن کر وہ دونوں خاموش ہو گئی۔ اماں جی کا نام دعا رکھا تھا، مگر میں اسے گڑ پکارتی تھی کیونکہ وہ بالکل گڑ ہی تھی۔ سارے محلے میں یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی کہ ارم کو کچرے کے ڈھیر سے ایک بچی ملی ہے جسے وہ ماں بن کے پال رہی ہے۔ محلے کی عورتیں اور بچے گڑیا کو دیکھ ہمارے گھر بھی آتے تھے۔ زیادہ تر لوگوں نے اس فیصلے کے لیے سراہا تھا۔ وہیں پر کچھ لوگ باتیں کرتے تھے کہ میں بن بیاہی میں، اور اسی بات کو لے کر اماں بہت پریشان رہنے لگی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ اس بچی کی وجہ سے اب کوئی بھی تجھ سے شادی کے لیے تیار نہیں ہوگا، مگر مجھے اس بات کی بالکل پرواہ نہیں تھی۔ میں شادی کرنا بھی نہیں چاہتی تھی اور اب تو میرے جینے کا ایک اور مقصد مجھے مل چکا تھا۔ میں نے دکان کی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ گڑ بھالنا شروع کر دیا۔ ساری رات اس کے ساتھ جاگتی رہتی تھی۔ جب وہ زیادہ تو اسے لے کر کمرے میں ٹہلنے لگ جاتی۔ تھوڑے دن میں وہ میرے ساتھ مانوس ہو گئی تھی۔ اور خالہ نے گڑیا کے چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے کپڑے سی دیے تھے جو میں اسے پاتی تو وہ بڑی پیاری لگتی۔ دکان پر بیٹھتی تو گڑیا بھی میرے ساتھ رکھی کرسی پر میں لیٹی رہتی تھی۔ آتے جاتے سب لوگ اور پیار کرتے۔ مجھے خوشی ہو سب نے اسے دل و جان سے قبول کر لیا تھا، اب اسے محبت بھی کرتے تھے۔ وہ کس بدقسمت ماں باپ کی اولاد تھی
जिन्होंने उसे दर बदर ढूंढने के लिए कचरे के ढेर पर रख दिया था। इससे अच्छा वो लोग किसी बेऔलाद जोड़े को उसे दे देते या यतीम खाने में छोड़ाते, मगर कचरे के ढेर पर उसके साथ कुछ भी ऐसा वैसा हो जाता तो कितनी बड़ी बात थी। और ये सब मेरी रूह कांप जाया करती थी। जैसे जैसे गुजर रहा था मेरी मोहब्बत गुड़िया के लिए बढ़ती जा रही थी। अम्मा भी उससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन उस प्यार पर अम्मा की मेरे लिए हो जाया करती। अम्मा मुझे इस बात पर मजबूर कर गुड़िया को किसी बेऔलाद जोड़े को दे दूं, तारे में छोड़ आऊं, लेकिन मैं ये बात मानने के लिए हरगिज तैयार नहीं होती थी। गुड़िया को मेरे पास रहते हुए 6 महीने गुजर चुके थे। अब तो उसमें मेरी जान बसती थी। मैं एक पल के लिए भी दूर नहीं करती थी। हर दम वो मेरी नज़रों के साथ थी। गुड़िया के लिए मेरी ये मोहब्बत देखकर अम्मा परेशान हो जाती थी। अम्मा को लगता था कि अब से शादी करने को तैयार नहीं होगा। उसके बावजूद अम्मा ने कई लोगों मेरे रिश्ते की बात कर रखी थी। कुछ रिश्ते दिखाए भी थे, जिनमें ऐसे रिश्ते भी थे जो पहले से शादीशुदा और बच्चों के बाप थे, जिनकी बीवियां या तो मर चुकी थी या फिर तलाक हो गई। ऐसे रिश्तों का जब कोई बताता तो अम्मा बहुत रोती थी और कहती कि मेरी जवान बेटी के लिए ऐसे रिश्ते बता लोगों को शर्म नहीं आती। सबका कसूरवार वो गुड़िया को ठहराती थी। अब में उस नन्ही सी बच्ची का क्या कसूर था। अब तो अम्मा पूरी तरह मायूस हो चुकी थी कि मेरे लिए रिश्ता भी आएगा या नहीं। लेकिन अम्मा की खुशी की इंतहा न रही जब मेरे लिए एक ऐसा रिश्ता आया जिसके बारे में तो कभी हमने ख्वाबो ख्याल में भी नहीं सोचा था। ये रिश्ता मोहल्ले की एक औरत ने ही अम्मा को बताया था। लड़के वालों ने खुद से ये रिश्ता हमारे घर भेजा था। लड़का डॉक्टर था और दूसरे शहर का रहने वाला था। बड़ी हैरान थी, लेकिन रिश्ते को हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी। इसीलिए अम्मा ने फौरन लड़के वालों को चाय पर बुला लिया। उनका ख्याल था कि वो लोग आकर मुझे देख लें और पसंद तो बात आगे बढ़ेगी। लेकिन उस वक्त अम्मा की हैरानी की इंतहा ही नहीं रही जब लड़के के घर वाले मुझे देखने के लिए आए, लेकिन उन्होंने अम्मा की रजामंदी मालूम करके मुझे अंगूठी। वो लोग अपने बेटे की तस्वीर लेकर आए थे। अम्मा ने उसे देखा और पहली नज़र में पसंद कर लिया था। उसका नाम डॉक्टर सरफराज था। 3 बहनों का भाई और माँ बाप का इकलौता बेटा था। इस हो रही थी। अम्मा ने उन लोगों के आने से पहले ही मुझे सख्ती था कि ना तो मैं उनके सामने गुड़िया को लेकर जाऊंगी और ना ही उनका जिक्र करूंगी। इसीलिए उनके आने से पहले अम्मा गुड़िया खाला के घर छोड़ आई थी। और जब वो लोग अंगूठी चले गए तो अम्मा खुशी खुशी खाला के घर और उनको जाकर ये इतनी बड़ी खबर सुनाई तो खुश हुई। मैं भी अम्मा के पीछे ही खाला के घर चली गई, क्योंकि गुड़िया से मैं थोड़ी देर दूर नहीं रह सकती थी। मैंने जाकर सीने से लगाया तो मुझे सुकून मिला। मेरी इस बेकरारी को देखकर अम्मा ने कहा कि अब इसको छोड़ दो, हम रख लेंगे, तुम बस अपने आने वाली की तरफ तवज्जो दो। लेकिन मैं किसी भी कीमत पर गुड़िया को यहीं जाना चाहती थी। मगर अम्मा के सामने मैं और मेरा बस चलता तो मैं लड़की और उसके घर वालों को गुड़िया के बारे में सब, फिर वो मुझे कबूल करते तो गुड़िया के साथ ही कबूल करना पड़ता। लेकिन अम्मा ने अपनी कसम देकर मुझे चुप करवा दिया था। फिर 1 महीने बाद ही मेरी शादी की मुकर्रर कर दी गई। मैं बेदिली के साथ तैयारियां कर रही थी, क्योंकि मैं अच्छा जानती थी कि अम्मा गुड़िया को मेरे जाने देंगी, क्योंकि उसने तो ये बात मेरे ससुराल में छुपाई थी। मगर मैंने भी कुछ सोच रखा था। इंतज़ार करते करते शादी का दिन भी आ गया। मैं दुल्हन बनी अपने कमरे में बैठी थी, लेकिन मेरा दिल और दिमाग और सिर्फ गुड़िया में अटका हुआ था। वो खाला की बहू के पास एक घर थी। अम्मा ने तो ये भी कहा था कि अभी तक अली और उसकी यहाँ कोई औलाद नहीं हुई थी और वो गुड़िया को गोद लेने के लिए भी तैयार थे, मगर मेरा दिल ही नहीं मानता था। पता नहीं कैसे हिम्मत करके उस दिन गुड़िया को उनके घर में दिया था। मेहमान मौजूद थे, इसलिए कुछ नहीं सकती थी। मगर जब बाद मेरी रुखसती हुई तो मैंने गाड़ी में बैठने से इनकार कर दिया। सब हैरान परेशान खड़े मेरी जिद को देख मैंने सबके सामने कहा कि मैं आपको अपने साथ ही लेकर जाऊंगी, वरना मुझे कह जाना। मेरी सास की रंगत ही उड़ गई। उन्होंने पूछा कि कौन सी बच्ची, और तो अम्मा ने फटाफट बात को लपेटने की कोशिश की, मगर मैंने अम्मा को कुछ कहने नहीं दिया। मुझे नहीं पता था कि मेरे शौहर के क्या तासुरात थे। मुझे तो सिर्फ गुड़िया की पड़ी थी। फिर खाला ने अपनी बहू से लेकर गुड़िया को मेरी गोद में दे दिया। मैं उसे लेकर चुपचाप खड़ी हो गई। थोड़ी देर सब खामोश। उसके बाद मेरी सास ने मुझ कार में बैठने के लिए कहा तो मैं गुड़िया के साथ कार में बैठ गई। ससुराल पहुंचने तक गाड़ी में किसी ने कोई बात नहीं की, सब खामोश थे। मैं ज़्यादा डर रही थी कि न जाने वो लोग बारे में क्या सोच रहे होंगे।
مجھے کو سب کچھ بتا دینا چاہیے تھا۔ دوسری طرف اماں کا نہ جانے کیا حال ہوگا، وہ تو رو رہی ہوں گی۔ میں اچھی طرح جانتی تھی اس وقت میں بہت مجبور اور بے بس تھی۔ جب سسرال پہنچی تو میری ساس نے گڑیا کو مجھ سے لے لیا اور کہا کہ کمرے میں جاؤ، بعد میں بات کریں گے۔ میری نند مجھے میرے کمرے میں چھوڑ کر باہر آ گئی۔ میرے دل میں بہت سارے وسوسے آ رہے تھے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اب کیا ہوگا۔ تھوڑی دیر بعد کمرے میں آئے تو ان کے پاس گڑیا بھی تھی۔ انہوں نے اسے لا کر بیڈ پر لٹا دیا اور وہ میرے پاس بیٹھ گئی۔ میری ہوئی تھی، دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ سرفراز نے کہا کہ میں پوری حقیقت سے واقف ہوں کہ تم نے اس بچی کو کچرے سے اٹھایا اور ایک ماں بننا شروع کر دیا۔ اسی بات سے متاثر میں نے تمہارے گھر رشتہ بھجوایا تھا اور تم سین ہی بدل دیا۔ وہ یہ کہتے ہوئے ہنس رہے تھے اور میں حیران پریشان انہیں دی۔ میری پریشانی کو دیکھ کر انہوں نے کہا، محلے میں تو رہتا ہے جس کی ماں نے یہ رشتہ کروایا ہے۔ میرے کزن سے ہی مجھے تمہارے بارے میں پتہ چلا۔ میں یہ سن کر بڑا متاثر ہوا۔ کل کے زمانے میں بھی کوئی ایسا ہے جو کچرے سے اٹھا کر بچے کو پائے اور اپنے سینے سے لگا کر رکھتا ہے۔ ایسی قدر کرتا ہوں، اسی لیے میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ تمہیں اپنی زندگی میں شامل کروں گا۔ تو میں اپنے گھر والوں سے بھی کر چکا تھا، لیکن میں نے انہیں کسی کے سامنے کچھ بھی ظاہر کرنے سے منع کیا تھا۔